السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار یہ انیشیل پارٹ جو ہے نا وہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ اسکپ کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھائی میں جو ہوں وہ قرآن میں سے سائنٹیفک فیکٹس نکال کے نا اسلام کو پروو نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ ہی گاڈ کو پروو کرنا چاہتا ہوں. اور اسلام کو پروو کرنے پہ ابھی تک ہم آئے نہیں ہیں. ابھی تک ہم گاڈ کو مطلب میں نے جو کرنا ہے وہ گاڈ کو پروو کرنا ہے. اور ایتھیسٹ سے مین مسئلہ یہی ہے کہ بھائی آپ گاڈ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اسلام وغیرہ بات کی چیز ہے, ٹھیک ہے. سو کمنٹس میں مجھے آتا ہے کہ یار آپ اسلام کو کیوں سائنس کو کیوں نکال کے دکھاتے ہو قرآن کے اندر سے, اور مطلب اس طرح کے آرگیومنٹس. تو میں قرآن کے اندر سے سائنس کو نہیں نکال کے دکھا رہا ہوں. حارث سلطان کی ایک بک ہے جس میں اس نے کیا ہوا ہے کہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ یار یہ اور یہ انیکوریسیز ہیں قرآن کے اندر, سائنٹیفک انیکوریسیز ہیں. تو میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں, یہ میں بتا رہا ہوں اپنی ویڈیوز کے تھرو کہ جو آپ نے انیکوریسیز ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں نا وہ اصل میں آپ نے چیزوں کو صحیح طرح اسکروٹنائز نہیں کیا ہوا, اسی لیے آپ کو انیکوریسیز نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں کوئی مطلب بلیک ہول وغیرہ نہیں نکال کے دکھا رہا ہوں آپ کو قرآن کے اندر سے, اوکے. سو یہ چیز جو ہے وہ سٹارٹ بھی ایتھیسٹ نے کی تھی, آپ ان کو جا کے بولیں, ٹھیک ہے. انہوں نے شروع کیا تھا کہ یار یہ بائبل ہے, یہ قرآن ہے, اور ان کے اندر جو ہے وہ یہ سائنٹیفک انیکوریسیز ہیں, دیئر فار گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ان کے خدا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار میں نے انسانوں کو یا جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ کیسے بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں مسئلہ ہے, ان کو جا کے سمجھاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں جس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں وہ فلسافیکل آرگیومنٹس ہیں. اور میں بھی اپنے چینل پہ جو سیریز سٹارٹ کروں گا جس میں نا مطلب میں صحیح اسے کہتے ہیں نا انشاءاللہ رگڑا دینے لگا ہوں ایتھیسٹ کو گاڈ پروف کرنے کے لیے, وہ یہی ہے کہ ان میں فلسافیکل آرگیومنٹس یوز کروں گا, ٹھیک ہے. تو ابھی تک کے لیے میں صرف وہ بک جو ہے نا ان کی اس کو میں رپلائز دے رہا ہوں, اینڈ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر رہا. اچھا, تو اپنا یہی سارا جو ایمبریولوجی والا سیکشن ہے حارث سلطان نے اس میں ایک اور پوائنٹ اٹھایا ہے. وہ یہ اٹھایا ہے کہ یار قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میل کنٹریبیوشن یا میل جو گیمیٹس ہیں اس کا ذکر تو کر لیا, لیکن جو فیمیل ایکس سیل ہوتا ہے جسے اووم ہم کہتے ہیں, یا کوئی بھی فیمیل کنٹریبیوشن ہے, یہ ورڈ یوز کیا حارث سلطان نے کہ کوئی بھی فیمیل کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہوا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ذکر نہیں کیا ہوا اسی لیے جو ہے وہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ لکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ, یا گاڈ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ حارث سلطان کا کہنا ہے. تو ابھی میں ان کو بتاتا چلوں کہ قرآن میں ذکر ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے میں دوسرا آرگیومنٹ سامنے رکھوں نا کہ یار آپ کون ہوتے ہو ڈکٹیٹ کرنے والے گاڈ کو, ٹھیک ہے. آپ تو مطلب ان کے آرگیومنٹس اس طرح ہیں نا, اگر آپ غور سے دیکھیں میں ایک جنرلائز کر کے بتا دوں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. وہ کام ایسے کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل قرآن کے اندر لکھا ہوا ہوتا کہ یار یہ ارتھ ہے, اس میں یہ گریوٹی ہے, یہ ایسی چیزوں کو پل ڈاؤن کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ ان کو زمین پر ہی رکھتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایتھیسٹ آگے سے کہتے ہیں اچھا یہ بات تو کر دی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جی کانسٹنٹ جو گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے ارتھ کا اس کی ویلیو کیوں نہیں دی, ٹھیک ہے. یہ پھر آگے سے ایسی باتیں کریں گے اور وہ پھر مزید اس میں سے نکالتے جائیں گے کہ یار یہ کیوں نہیں بولا, وہ کیوں نہیں بولا. تو بھائی آپ کون ہوتے ہو ڈکٹیٹ کرنے والے؟ یا ہم نے کبھی کلیم کی ہے کہ بھائی یہ سائنٹیفک کتاب ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سائنس کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بلیک ہول لکھا ہوا ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ کبھی کلیم کیا ہے کسی نے؟ نہیں کیا ہوا ہے. تو آپ کون ہوتے ہو ڈکٹیٹ کرنے والے, ٹھیک ہے, خدا کو کہ یار یہ کرو یا وہ نہ کرو. جتنی انفارمیشن نیسیسری تھی یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یس اٹ از فرام گاڈ, ٹھیک ہے, اتنی گیون ہیں. اگر آپ کو ان سے نہیں سمجھ آ رہی ہے, یا تھوڑا ایڈ یوز کر لوں میں مزید, ویسے تو میں یوز نہیں کرتا ویڈیوز کے اندر, بٹ آج تھوڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کا آئی کیو لیول کم ہے یا جو بھی ہے, یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو اس میں پھر وہ تو مسئلہ اور ہے نا کوئی. تو پہلا پوائنٹ یہی ہو گیا کہ یار who the hell are you to dictate God, کہ یار یہ کرو اور وہ نہ کرو. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے اندر ذکر ہے. قرآن میں سورۃ الدہر ورس نمبر 2 جو ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے indeed we created humans from a drop of mixed fluids, ٹھیک ہے. فلوئڈز ادھر ورڈ یوز ہوا ہے. تو ابھی جو نطفہ ادھر ورڈ یوز ہوا ہے نا اس کو ادھر مکسڈ فلوئڈز کر کے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب جو ہے نطفہ کا, ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ یار جو پچھلی ٹرانسلیشنز تھی ان کے اندر جو ہے اس کو یعنی کہ جو میل گیمیٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اسپرم, لیکن ادھر یا سیمن کہہ لو, ادھر جو ہے اس کو کچھ اور ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. تو وہ اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تم مفسرین ہیں نا, انہوں نے وہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. نطفہ جو ہے اس کی میننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ a minute quantity of liquid,
ٹھیک ہے, کسی بھی کوئی بھی لکوڈ کا بہت چھوٹا سا پروپورشن. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ جو جتنا مطلب اسپرم ہوتا ہے یا سیمن ہوتا ہے وہ پورے کا پورا یوز نہیں ہوتا ریپروڈکشن کے دوران, بہت تھوڑی سی اس کی کوانٹٹی یوز ہوتی ہے. تو اسی طرح نا اس نطفہ کا میننگ بھی یہی ہے کہ مائنیوٹ کوالٹی آف اے لکوڈ. لیکن ادھر مفسرین نے جو ہے وہ اس کو ایڈ کر کے جو ہے وہ جو سیمن ہے یا اسپرم ہے وہ لکھ دیا تھا. سو اسی لیے جب اس پوائنٹ پہ مطلب زیادہ چیزوں کی بات ہے, کیونکہ ابھی سیمن تو ایک ہی ہے نا, سیمن کی تو ڈفرینٹ ٹائپس نہیں ہو سکتی ہیں جو ادھر مطلب ان کی جو مکسچر کی بات آ رہی ہے. تو اسی لیے ادھر جو ہے وہ مفسرین نے بھی مکسڈ فلوئڈز کر کے جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ادھر 2 فلوئڈز بھی نہیں لکھا ہوا کہ یار 1 فرام میل 1 فرام فیمیل, کیونکہ اس کا جو اگر ہم دیکھیں جو عربی بنتی ہے وہ بنتی ہے اگر 2 فلوئڈز ہوتا تو وہ بنتا نطفتان یا نطفتین, ٹھیک ہے, یہ بنتے. لیکن ادھر نطفتن نمشاج ہے, ٹھیک ہے, جس کی فلوئڈز بنتی ہے جو کہ مور دین 2 بھی ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ بھی بالکل ایکوریٹ ہے, اور حارث سلطان کی جو پوری بات ہے نا وہ ادھر ہی ڈیبنک اور ریفیوٹ ہو جاتی ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ فیمیل کنٹریبیوشن کا ذکر نہیں ہے تو ذکر ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں سارا یہ بتا دوں کہ یہ فلوئڈز والا چکر کیا ہے. چکر یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا وجائنا ہے, اس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں لائک ادھر جو فلوئڈز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, ادھر فلوئڈز ہوتے ہیں, سب سے پہلی بات یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ فلوئڈز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے وہ ادھر کی کنڈیشنز جو ہے نا وہ ایسیڈک ہو جاتی ہیں, ان کا پی ایچ لیول کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب وہ اسپرم جو سیل ہے نا ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, دے کین ناٹ سروائیو دیئر, ٹھیک ہے, اسپرم سیل ادھر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو سیمن ہوتا ہے نا وہ الکلائن ہوتا ہے, اور جب ادھر ڈپازٹ ہوتا ہے ویجائنا کے اندر سیمن تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک کیمسٹری میں بھی پڑھا ہوگا نیوٹریلائزیشن ریئیکشن ہوتا ہے, ایسڈ بیس ریئیکشن جو ہوتے ہیں نا نیوٹرلائزیشن ریئیکشن وہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پی ایچ جو ہے نا وہ تھوڑی ہائی ہو جاتی ہے, اور ہائی ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسپرم سیل جو ہے نا ادھر سروائیو کرنے کے چانسز ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ان فیکٹ مطلب وہ اسپرم سیلز یا وہ سیمن جو کہ بالکل سروکس کے قریب جو ہے ادھر ڈپازٹ ہوتا ہے, وہ والے اصل میں وہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ جن کی پروبیبلٹی کہ یہ فرٹیلائز کریں گے جا کے ایگ کو, وہ سب سے زیادہ ان کی پروبیبلٹی ہوتی ہے. اور ان سے پہلے جدھر ڈپازٹ ہوا ہوتا ہے نا وہ سارے جو اسپرم سیلز ہیں نا وہ میجورٹی جو ہے وہ مر جاتے ہیں, وہ ادھر ہی مطلب ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور ان فیکٹ وہ جو میجورٹی ادھر ڈیڈ ہو جاتے ہیں نا وہ مطلب پورا جو سیمنٹ ڈپازٹ ہوتا ہے نا ان کی میجورٹی جو کوانٹٹی ہے نا وہ ادھر ہی ڈیڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سروکس کے پاس بس جو ریلیز ہوتے ہیں وہ ہی آگے جا کے نیوٹرلائزیشن کہہ رہا ہوں فرٹیلائزیشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سروکس سے آگے بھی جو ساری مطلب جدھر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے نا وہ فیلوپین ٹیوب ہوتا ہے, وہ سروکس سے بھی آگے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے. سو سروکس اس کے تھرو بھی جب پاس کرتے ہیں نا اسپرم تو وہ ایک میوکس ہوتا ہے ادھر جسے ہم سرویکل میوکس کہتے ہیں, جو کہ ایک فلوئڈ ہوتا ہے, اس کے تھرو اسپرم پاس کر کے جو ہے وہ فیلوپین ٹیوب تک جا کے پہنچتا ہے. اور یہ بھی کافی زیادہ نیسیسری ہے, کیونکہ اگر یہ بھی میوکس ادھر نہ ہوتا تو ہمارے پاس جو ہے وہ فرٹیلائزیشن ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, اور کچھ کیسز میں تو مطلب سائنٹسٹ جو ہیں یا ایمبریولوجسٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امپاسبل بھی ہو سکتی تھی. اور اس کے علاوہ جو فیلوپین ٹیوب ہے اس کے اندر بھی فلوئڈز ہوتے ہیں جن کو ہم فیلوپین فلوئڈز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ فلوئڈز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ نیسیسری ہوتے ہیں ایگ کی مینٹیننس کے لیے, ٹھیک ہے, اور اسی لیے تاکہ وہ یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ ٹائم تک سروائیو کر سکیں. اور اگر فیلوپین فلوئڈز بھی نہ ہوتے نا تو فرٹیلائزیشن اور ساری یہ ہیومن ریپروڈکشن یہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتی. تو اسی لیے جو ہے وہ قرآن کے اندر اس بات کا ذکر ہوا ہے, ٹھیک ہے, دونوں فلوئڈز کا ذکر ہوا ہے. اور ان فیکٹ قرآن کے اندر جو ہے نا وہ ڈوول کر کے یعنی کہ 2 فلوئڈز کر کے ذکر نہیں کیا گیا, فلوئڈز یعنی کہ مزید پلورل میں ذکر کیا گیا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار ادھر کافی سارے فلوئڈز ہیں جو کہ مطلب آل ٹوگیدر مل کے ریپروڈکشن کو جو ہے وہ ایزی اور پاسبل بناتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہی تھی آج کی ویڈیو, اور اگین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حارث سلطان مطلب کافی یار بالکل اسکروٹنائز نہیں کیا ہوا انہوں نے اپنے آرگیومنٹس کو. سو اللہ حافظ, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.